بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورۃ الشورى سے سورۃ الجاثیہ کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ الشورى مکی صورت ہے۔ بات کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا کوئی نرالی بات نہیں ہے، ایسی وحی اسی طرح کی ہدایت کے ساتھ اس سے پہلے انبیاء پر اللہ تعالیٰ پے در پے بھیجتا رہا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ نبی صرف غافلوں کو چونکانے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانے آیا ہے۔ وہ خلق خدا کی قسمتوں کا مالک نہیں ہے۔ ان کا محاسبہ کرنا، انہیں عذاب دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ اللہ نے پیدائشی طور پر انسانوں کو راست رو کیوں نہیں بنا دیا۔ پھر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو پیش کر رہے ہیں حقیقت میں وہ ہے کیا۔ اس کی اولین بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات اور انسان کا خالق، مالک، ولی، کارساز ہے، اس لیے وہی انسان کا حاکم بھی ہے، اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین و شریعت یعنی عقیدے و عمل کا نظام دے۔ اسی بنیاد پر اس نے انسان کے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔ وہ ایک ہی دین تھا جو ہر زمانے میں تمام انبیاء کو دیا جاتا رہا۔ کوئی نبی بھی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی نہیں تھا۔ وہ دین ہمیشہ اس غرض کے لیے بھیجا جاتا رہا کہ زمین میں وہی قائم، رائج اور نافذ ہو۔ انبیاء علیہم السلام اس دین کی محض تبلیغ پر نہیں بلکہ اسے قائم کرنے کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ نوع انسانی کا اصل دین یہی تھا، مگر انبیاء علیہم السلام کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ خود غرض شریر لوگ اس کے اندر اپنی خود پسندی، خود رائی اور خود نمائی کے باعث اپنے مفاد کے خاطر تفرقے برپا کر کے نئے نئے مذاہب نکالتے رہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ان متفرق طریقوں اور مصنوعی مذہبوں کی جگہ وہی اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کرے اور پوری استقامت کے ساتھ اسی کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اختصار کے ساتھ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دیے گئے اور دنیا پرستی کے نتائج پر متنبہ کیا گیا۔ سورۃ الزخرف مکی صورت ہے۔ اس میں قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد اور اوہام پر تنقید کی گئی ہے جن پر وہ اصرار کیے چلے جا رہے ہیں، اور نہایت محکم اور دلنشیں طریقے سے ان کی نامعقولیت کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح کیا گیا کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے، مگر اللہ نے کبھی اشرار کی وجہ سے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کا نزول نہیں روکا، بلکہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیا جو اس کی ہدایت کا راستہ روک کر کھڑے تھے۔ یہی کچھ ابھی ہوگا۔ خود مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا، ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق، مالک، رازق اللہ ہی ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان جہالتوں پر ٹوکا جاتا ہے تو تقدیر کا بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے تھے۔ حالانکہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ اس کی کتابیں ہیں، نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیت کے تحت ہو رہے ہیں۔ مشیت کے تحت اپنے شرک کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ کام یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ باپ دادا کی تقلید ہی کرنی تھی تو تم ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی تقلید کرتے، بجائے اس کہ تم نے جاہل ترین اسلاف کا
انتخاب کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے میں انہیں تأمل ہے تو اس بنا پر کہ ان کے پاس مال و دولت اور ریاست و وجاہت تو ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ہاں کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہمارے دونوں شہروں مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بناتا۔ اسی بنا پر فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور کہا تھا کہ آسمان کا بادشاہ اگر مجھ زمین کے بادشاہ کے پاس کوئی ایلچی بھیجتا تو اسے سونے کے کنگن پہنا کر فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ بھیجتا۔ یہ فقیر کہاں سے آ کھڑا ہوا؟ آخر میں صاف صاف کہا گیا کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ آسمان و زمین کے خدا الگ الگ ہیں، نہ اللہ کے ہاں کوئی ایسا شفیع ہے جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے والوں کو اس کی سزا سے بچا سکے۔ سورۃ الدخان مکی صورت ہے، یہ چند مباحث پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، یہ کتاب تو اپنی ذات میں خود اس امر کی واضح شہادت ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، تمہارے نزدیک ایک بلا ہے جو تم پر نازل ہو گئی ہے، حالانکہ وہ گھڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں اپنا رسول بھیجنے اور کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 3، اس رسول کی بعثت اور کتاب کا نزول اس خاص ساعت میں ہوئی ہے جس میں اللہ قسمتوں کے فیصلے فرمایا کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلے بودے نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے انہیں بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت و نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی اور خامی کا کوئی احتمال ہو۔ وہ فرما روائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع و علیم اور حکیم ہے، اس سے لڑنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ نمبر 4، تم اللہ کو خود بھی کائنات کی ہر چیز کا مالک و پروردگار مانتے ہو، پھر بھی باپ دادا کی اندھی تقلید میں شرک پر اصرار کرتے ہو۔ نمبر 5، اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ پالے، تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ رسول کو بھیجنا اور کتاب کا اتارنا اسی رہنمائی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد مکے کے قحط کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اس قحط کی تنبیہ بھی ان دشمنان حق کی غفلت دور نہ کر سکے گی۔ اسی سلسلے میں آگے چل کر فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد آخرت کی 2 دلیلیں مختصر طور پر دی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ اس عقیدے کا انکار ہمیشہ اخلاق کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے۔ نمبر 2، کائنات کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے۔ اختتام پر کہا گیا کہ قرآن صاف سیدھی زبان میں اور تمہاری اپنی زبان میں نازل کر دیا گیا ہے، اب اگر تم سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو انتظار کرو، ہمارا نبی بھی منتظر ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، توحید و آخرت کے متعلق کفار کے شبہات کا جواب اس کا موضوع ہے۔ کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہر چیز اسی توحید کی شہادت دے رہی ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں اور قوتوں سے کام لے رہا ہے وہ سب کی سب خدائے واحد ہی کی بخشی ہوئی اور مسخر کی ہوئی ہیں۔ کوئی شخص صحیح غور و فکر سے کام لے تو اس کی اپنی عقل ہی پکار اٹھے گی کہ وہی خدا انسان کا محسن ہے اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ اس کے بعد کفار کو ان کے ہٹ دھرمی، استکبار، استہزاء اور کفر پر ملامت کی گئی جس سے وہ قرآن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ یہ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، اسے رد کر دینے کا انجام سخت تباہ کن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نصیحت: خدا سے بے خوف لوگ تمہارے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں ان پر درگزر اور تحمل سے کام لو، تم صبر کرو گے تو خدا خود ان سے نمٹے گا، تمہیں اس صبر کا اجر عطا کرے گا۔
عقیدہ آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر تبصرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً تم سب رب کے حضور جمع کیے جاؤ گے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تمہارا پورا اعمال نامہ بلا کم و کاس تمہارے ایک ایک کرتوت کی شہادت دے رہا ہوگا۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جن طور طریقوں، عادات اور خصائل اور اعمال و مشاغل کو تم دنیا میں بہت خوب سمجھ رہے تھے وہ سب ناخوب تھے، اور اپنے آپ کو غیر جواب دہ سمجھ کر تم نے ایسی بنیادی اور بھیانک غلطی کی جس کی وجہ سے تمہارا پورا کارنامہ حیات ہی غلط ہو کر رہ گیا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، اور عظمت و کبریائی آسمان و زمین میں سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ اسی پر آیاتیں ختم ہوتی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔